بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان دنوں تیمور ایک ایسا شریف زادہ تھا جو کوئی کام دھندہ نہ کرتا ہو، مگر جہاں تک اس کے مزاج کا تعلق تھا اس میں بیکاری کو مطلق دخل نہ تھا۔ وہ کشادہ سینے، مضبوط اعضاء اور صحت مند بدن کا قوی ہیکل نوجوان تھا۔ اس کا سر بڑا تھا اور یہ سر اونچا رکھنے کا انداز بھی اسے آتا تھا۔ پیشانی کشادہ تھی اور آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھیں، چنانچہ جب مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تو اسے مسحور کر لیتا۔ اس کی رگ رگ میں زندگی تھی جو اس کے حساس ذہن اور کشادہ چہرے سے ظاہر ہوتی تھی۔ بولتا کم تھا، مگر جب بولتا تو اس کی بھاری آواز پر اثر ہوتی۔ بے مصرف باتوں اور ہنسی مذاق سے اسے چڑ تھی۔ تمام عمر کبھی کسی لطیفے کی داد نہ دی۔ اس کی زندگی کی ایک جھلک اس واقعے میں نظر آتی ہے کہ ایک دفعہ موسم سرما میں ہرن کے تعاقب میں اس حالت میں گھوڑا سرپٹ دوڑائے چلا جا رہا تھا کہ سب ساتھی پیچھے رہ گئے تھے۔ اچانک ایک گہرا پاٹدار نالا سامنے آ گیا۔ تیمور نے گھوڑا موڑنے کی کوشش کی، مگر مڑنے کے لیے جگہ نہ تھی، اس لیے مڑ نہ سکا۔ اس نے مہمیزیں گھوڑے کے پہلو میں گاڑ کر اسے نالا پھاندنے پر مجبور کیا، مگر نالا گھوڑے کی جس سے زیادہ چوڑا تھا، چنانچہ اس کی پچھلی ٹانگیں ادھر ہی رہ گئیں اور وہ لڑکھڑا کر نالے میں گر پڑا۔ مگر اس کے سوار نے پلک جھپکنے میں اپنے پاؤں رکاب سے آزاد کیے اور کود کر نالا پار کر گیا۔ پیچھے ایک خالی گھوڑا ساتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا، مڑ کر اسے پکڑا اور اس پر سوار ہو گیا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ سب نے گھر کا رخ کیا، مگر ایک تو رات اندھیری تھی، اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راستہ بھول گئے۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ دانت سے دانت بج رہا تھا۔ اس حال میں چلتے چلتے سیاہ ٹیلوں کے پاس سے گزرے۔ تیمور کے ساتھی کہنے لگے کہ یہ ٹیلے ریت کے تودے ہیں، مگر تیمور کی رائے ان سے مختلف تھی۔ اس نے گھوڑے کی راسیں چھوڑ کر اس کی اعال پکڑ لی اور تودوں کی جانب مڑ گیا۔ اچانک روشنی نمودار ہوئی جس میں کالے کالے نمدے کے خیمے نظر آئے، اور پھر ان خیموں میں سے کچھ آدمی کتوں سمیت جھپٹ کر نکلے اور قریب تھا کہ نوارس شکاری پر حملہ کر دیں۔ اتنے میں تیمور پکار اٹھا، خیموں کے لوگوں، میں تراغائی کا بیٹا ہوں۔ تیمور کی یہ بات سنتے ہی ادھر شمشیریں نیاموں میں ڈال لی گئیں، دیگر ہتھیار بھی الگ رکھ دیے گئے اور اس کی ضیافت کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ دیگیں چڑھا دی گئیں، بھیڑیں ذبح کی جانے لگیں، اور جہاں جہاں فرش سوکھا تھا وہاں مہمانوں کے لیے توشکیں بچھا دی گئیں، مگر ان میں پسو تھے۔ تیمور کو نیند نہ آئی، بستر سے نکل کر آگ پر اور لکڑیاں ڈلوا کر اس کے قریب جا بیٹھا اور قصے سنانے لگا۔ اسی میں صبح ہو گئی، بارش تھم چکی تھی۔ تیمور اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے رخصت ہوا۔ سالہ سال بعد اس نے اس رات کی میزبانی کے صلے میں سیاہ خیموں والوں کو بیش بہا تحائف بطور انعام بھیجے۔ تاتاری بڑے زبردست جہاں گر تھے۔ تیمور سمرقند سے خراسان تک جہاں چاہتا اور جس جگہ چاہتا رک جاتا، اور ہر خیمے اور ہر صحن میں ڈیرا ڈال سکتا تھا، اور ہر جگہ اس کی خاطر مدارات ہوتی تھی۔ اکثر اپنے چند ساتھیوں سمیت ہزاروں میل کا سفر ایک عشرے میں طے کر لیتا۔ پہاڑوں کی دشوار گزار پگڈنڈیاں، میلوں لمبے ریگزار اور سرسبز و شاداب وادیاں، سب اس کی جلانگاہ تھیں۔ اس کا سامان بہت مختصر ہوتا تھا، صرف ایک تلوار اور ایک ہلکی شکاری کمان۔ کون تھا جو اس سے باتیں کرنے میں حرج محسوس نہ کرتا؟ کاروانوں کے عرب سردار بلاس قبیلے کے سردار کے بیٹے سے باتیں کرنا باعث عزت سمجھتے تھے، اور تو اور پہاڑی علاقوں کے جو باشندے دریا کے کنارے ریت نتھار کر سونا اکٹھا کیا کرتے تھے، وہ بھی تیمور سے مل کر خوشی محسوس کرتے اور اسے اپنے خاندان کے واقعات اور گھوڑوں اور غیر قبیلوں کے حالات سناتے۔ تیمور کو قبائلی سرداروں سے شطرنج کھیلنے کا بھی شوق تھا، اور وہ اکثر ان کے قلعوں میں بیٹھ کر گھنٹوں اس کھیل میں مشغول رہتا۔ انہی سرداروں میں سے ایک نے ایک مرتبہ تیمور سے کہا، سالی سرائی کے بادشاہ گل نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تیمور جانے کو تیار ہو گیا، مگر ادھر روانہ ہونے سے پہلے اسے اپنی چیزوں کا بندوبست بھی تو کرنا تھا۔ بھیڑیں چرواہوں کے سپرد کیں، دودھ، مکھن اور اون کا چوتھا حصہ دیکھ بھال کی اجرت مقرر کی، اور اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں کا بھی ایسا ہی انتظام کر دیا۔ پھر اس نے بہترین گھوڑوں کا ایک دستہ اور ایک خانہ زاد لڑکا عبداللہ ساتھ لیا اور جنوب کی طرف دریائے آمو کا رخ کیا۔ اتنا اہم سفر اتنی بے سر و سامانی سے شاید ہی کسی شہزادے نے کیا ہوگا۔ نرم چمڑے کا گھٹنوں تک کا جوتا، نمدے کی سفید نوکدار ٹوپی، مہین اعلیٰ قسم کے چمڑے کی نیمہ آستین، اور کمر میں بھاری پٹکا جس پر چاندی کا کام اور فیروزے ٹکے ہوئے تھے۔ بھلا کون سا شہزادہ یا امیر زادہ ایسے لباس میں اور یکو تنہا اپنے بادشاہ کے حضور میں پیش ہوا ہوگا؟
یوں بھی وہ دنیا میں تنہا ہی تھا، ماں کا انتقال ہو چکا تھا، باپ گوشہ نشینی اختیار کر چکا تھا، ہم قوم سردار موقع ملتے ہی دشمنی کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ تیمور ہی کی ہمت تھی کہ اس نے ایسے حالات میں ایسے خودسر شہسواروں اور شمشیر آزماؤں کے گروہ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ سالی سرائی کے بادشاہ گر امیر کزغن نے چھٹتے ہی کہا، خون اور نسل کا رشتہ مذہب پر مقدم ہے۔ سالی سرائی میں اس کے جوہر پرکھنے والے لاتعداد لوگ موجود تھے۔ شہسوار کس پائے کا ہے، تلوار کیسی چلاتا ہے، چھوٹی موٹی جھڑپوں ہی میں ذرا سی چوک سے آدمی کا کام تمام ہو جاتا تھا۔ اسے دربار کے حلقوں میں اس لیے بھی اہمیت دی گئی کہ وہ تراغائی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تراغائی برلاس قبیلے کا سردار رہ چکا تھا۔ اس وقت سالی سرائی میں کم از کم 2000 تاتاری سردار، سپاگر اور نوجوان ایک جنگل میں خیمہ زن تھے، مگر کسے پڑی تھی کہ تیمور کو کچھ سکھاتا۔ اسے سب کچھ اپنی ذہانت اور محنت ہی سے سیکھنا سکھانا تھا، اور وہ یہ کام کر کے رہا۔ ایک دن ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑتا ہوا آیا اور یہ خبر دی کہ سرحد پار سے حملہ آور آئے ہیں اور گھوڑے ہنکا کر لے جا رہے ہیں۔ کزغن نے تیمور کو طلب کیا اور چند نوجوان ساتھ لے جا کر گھوڑے چھین لانے کی ہدایت کی۔ تیمور اس وقت کزغن کے سرداروں کے پاس بیٹھا تھا، فوراً اٹھا اور روانہ ہو گیا۔ شہسواری، میلوں کا سفر، حملہ آوروں کا تعاقب اور حرب و ضرب، یہ کام تو اس کا من بھاتا مشغلہ تھا۔ اس نے حملہ آوروں کو جا لیا۔ مغربی علاقے کے ایرانی تھے جنہوں نے لوٹ کا سامان چرائے ہوئے گھوڑوں پر لاد رکھا تھا۔ وہ تاتاریوں کو دیکھتے ہی دو ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ ایک ٹکڑی لوٹ کے سامان اور گھوڑوں کے ساتھ رہ گئی، دوسری مقابلہ کرنے کے لیے بڑھی۔ تیمور کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ سامان والی ٹکڑی پر حملہ کیا جائے۔ نہیں، اس نے سختی سے کہا، اگر ہم نے لڑنے والی ٹکڑی کو مار لیا تو دوسری ٹکڑی کے ایرانی خود ہی بھاگ جائیں گے۔ لٹیرے زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے، ان کو تلوار کے چند ہی وار کافی تھے، بہت جلد بکھر گئے اور راہ فرار اختیار کی۔ تیمور نے تمام گھوڑے اور لوٹ مار کا سامان اکٹھا کیا اور لا کر مالکوں کے حوالے کر دیا۔ کزغن بہت خوش ہوا اور اس کو ایک ترکش بطور تحفہ پیش کیا۔ تیمور کی اس کارگزاری سے بادشاہ گر کزغن کی نظروں میں اس کی وقت بڑھ گئی اور وہ اس پر مہربان ہو گیا۔ تم خاندان گورکان کے ایک فرد ہو، ایک دن کزغن نے تیمور سے کہا، مگر ترا نہیں ہو۔ تمہاری پیدائش سے سالہ سال قبل تمہارے جد امجد کاجولی خان نے قبل خان سے، جو خاندان چنگیزی کا جد اعلیٰ تھا، یہ عہد نامہ کیا تھا کہ فوج کے سپہ سالار کاجولی خان کی اولاد میں سے ہوا کریں گے اور قبل خان کی اولاد حکومت کرے گی۔ یہ عہد نامہ ایک فولادی تختی پر کندہ کیا گیا تھا جو چنگیزی قوانین کے پاس محفوظ ہے۔ یہ بات تمہارے والد نے مجھے بتائی ہے اور یہ بالکل صحیح ہے۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے کہا، میرے لیے ایک ہی راستہ تھا، میں نے جنگ و جدل کر کے لوگوں کو مطیع کیا اور آج تک کبھی حرب و ضرب سے منہ نہیں موڑا۔ اب میرے نام کا ڈنکا بجتا ہے اور لوگوں نے میری قیادت قبول کر رکھی ہے، کیونکہ ان کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں۔ یہ سب باتیں تیمور بھی جانتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ چنگیز کا منجھلا بیٹا چغتائی خان اس پورے خطے پر حکومت کر چکا ہے، جس میں جنوب کی جانب افغانوں کا ملک اور تخت سلیمان کی پشت کا کوہستانی علاقہ بھی شامل ہے۔ مگر گزشتہ 100 سال کے عرصے میں چغتائی کی اولاد کی گرفت اپنی مملکت پر ڈھیلی پڑ گئی اور تاتاری صوبیدار یکے بعد دیگرے خود مختار ہو گئے۔ چغتائی قوانین نے شراب و شکار کو کافی سمجھا تھا اور شمال میں جا بسے تھے۔ اس کے بعد سے اب تک انہوں نے شہر سبز کا رخ لوٹ مار کے سوا اور کسی مقصد سے کبھی نہیں کیا تھا۔ گو جب کبھی آتے تھے تو کہتے یہی تھے کہ بغاوت فروغ کرنے آئے ہیں۔ کزغن کو ایک چغتائی خان نے سمرقند کا حاکم مقرر کیا تھا، مگر مسلسل لوٹ مار بھی جاری رکھی۔ اس سے تنگ آ کر کزغن نے بغاوت کر دی۔ جنگ نے طول کھینچا، مگر خان کی موت کے بعد کزغن ولایت سمرقند نیز ان علاقوں کا واحد حکمران تسلیم کر لیا گیا جن میں برلاس قبیلے کے نیز دیگر تاتاریوں کے صوبے بھی شامل تھے۔ اس نے چنگیزی قانون نافذ کرنے کی غرض سے ان سب سرداروں کو جمع کیا جو اس کی اطاعت قبول کرنے کے خواہاں تھے، اور اس اجتماع میں خاندان چنگیز کے ایک شہزادے کو جانشین نامزد کیا، مگر اسے اپنے قابو میں رکھ کر اس کے نام سے خود حکومت کرنے لگا۔ یہ تھی امیر کزغن کے بادشاہ گر کہلانے کی وجہ۔ تیمور کی طرح وہ بھی ترا نہیں تھا، مگر خوددار، عادل اور منصف مزاج انسان تھا۔ اس نے مختلف قبائل سے عہد نامے کر کے ان سے اتحاد کر لیا تھا، اور سرکش تاتاریوں سے بھی، جو کبھی چین سے نہ بیٹھتے تھے، اپنا لوہا منوا لیا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تیر سے گھائل ہو چکی تھی۔
خان کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد وہ عام طور پر سیر و شکار میں مشغول رہا اور ضرورت پڑ جانے کے سوا کبھی لڑائی بھڑائی پر آمادہ نہ ہوا۔ اسے تاتاریوں کی طرف سے ایک تشویش رہتی اور ان کے مطیع ہو جانے کا بھی یقین نہ تھا۔ تیمور کی جسارت اور معاملہ فہمی دیکھ کر اسے امید بندھی کہ شاید اس کی مدد سے تاتاریوں کو اپنا مطیع و منقاد بنا لے۔ بادشاہ گھر کے دربار کے امراء غرض کے بندے تھے۔ وہ اس کی طرف سے تخت پر بٹھائے ہوئے نام نہاد والی سمرقند کے برائے نام باجک ذات تو تھے، مگر چونکہ انہوں نے بھی بغاوت میں حصہ لیا تھا اس لیے خود کو قزغن سے کمتر ماننے کو تیار نہ تھے، اور ان میں سے بعض تو ایسے بھی تھے جو 10,000 جانباز اپنے جھنڈے تلے جمع کر سکتے تھے۔ یہ قزغن کی غیر معمولی فراست ہی تھی جس کی وجہ سے اتنے طاقتور اور خود غرض سردار اس کی قیادت قبول کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ قزغن نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ تیمور نے بہادروں کا دل مو لیا ہے۔ یہ لقب ان جانبازوں کو دیا گیا تھا جو مختلف قبیلوں کے چنے ہوئے خون خوار اور دیو ہیکل افراد تھے، بے جگری سے لڑنے میں مشہور تھے اور ایام امن میں بھی اپنے آپ کو باقی شہسواروں اور شمشیر زنوں سے علیحدہ ہی رکھتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ جنگ میں اس طرح کودتے ہیں جیسے کوئی ضیافت کھانے جا رہے ہیں۔ ترغائی کے بیٹے کو ان کی صفوں میں اس طرح جگہ مل گئی جیسے وہ سالہ سال سے ان میں شامل چلا آ رہا ہے۔ وہ ہر محاذ میں ان کے ساتھ رہتا اور قزغن کے حاشیہ نشین واپسی پر قزغن کو اس کی جانبازی اور جواں مردی کی داستانیں سناتے۔ بہت جلد لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ تیمور کو خطرے میں کود پڑنے کا ازبس اشتیاق رہتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ قابل ذکر صفت اس میں یہ ہے کہ کتنے ہی گھمسان کا رن کیوں نہ پڑ رہا ہو یا حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، مگر یہ ذرا بھی نہیں گھبراتا، بلکہ تلواروں کے سائے میں بھی کچھ سوچتا ہی رہتا ہے۔ بہادر اکثر کہا کرتے تھے کہ تیمور ایک مارکہ آرا شخصیت کا مالک ہے۔ اس کی جسمانی قوت اور شہزوری کا یہ عالم تھا کہ لمبے سے لمبا سفر اور مشکل سے مشکل مارکہ اس کو نڈھال نہ کر سکتا تھا۔ اس نے بڑی بڑی طویل مسافتیں گھوڑوں کی پیٹھ پر ہنستے کھیلتے طے کیں اور کئی راتیں جاگ کر کاٹنے کے باوجود تازہ دم رہا۔ اسے قدرت نے قیادت کی خصوصیتیں وافر مقدار میں عطا کی تھیں اور وہ قیادت قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار بھی رہتا تھا۔ اسے اپنے اوپر بھروسہ اور اپنی طاقت پر ناز تھا، چنانچہ ایک دن اس نے قزغن سے بکھرے ہوئے برلاس قبیلے سنبھالنے کی قیادت کی اجازت چاہی۔ قزغن نے قدرے ناپسندیدگی کے لہجے میں کہا، ابھی کیا جلدی ہے، ایک نہ ایک دن تم ہی ان کے سردار بنو گے۔ پھر کچھ عرصے بعد قزغن کو تیمور کی شادی کر دینے کا خیال پیدا ہوا تو اس نے اپنی ایک پوتی سے جو ایک اور برسر اقتدار قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی تیمور کی نسبت طے کر دی۔ تیمور کی بہادری کے مزید قصے سننے کے لیے اور اس کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔